نسبت باطنی مجھے لکھ رہے ہیں، تھوڑا سنا دیتا ہوں، سنائی دوں گا زیادہ. یہی حاصل ہے. نسبت باطنی، نسبت ظاہری تو ہے ہی ہم سے آپ سے. نسبت باطنی کا کیا مطلب ہے، کیا اس کی علامت ہے؟ حضرت حلوی لکھ سکتے تو بہت اچھا لکھا. اور علامت نسبت باطنی کے حاصل ہونے کی وہ دو ہیں. ایک کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جائے گی کسی دم دل سے دور نہ ہو. تو مقصد مجلسوں کا یہی ہے مولانا، کیا سوا مقصد یہی ہے. دنیا میں سب چیز چلی رہی ہے، ایک سے ایک مشغولیت ہے مجھ صاحب، ایک سے ایک مشغولیت جس کا تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. کیسی مشغولیتیں باہر ہیں، اندر ہیں. زیب و زینت کیسی ہے، عیش و لذت کیسی ہے، نئے ایجادات. بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے جو مقصد زندگی ہے کہ صبرت نے فرزند زن صبر چوداری رب ذوالمنن. وہ شخص جس کو بیوی بچوں سے صبر نہیں ہے، تو احسان والے سے کیسے تم کو صبر آتا ہے؟ بہت زبردست ہے. کہ صبرت نے فرزند زن صبر چوداری رب ذوالمنن. کہ صبرت نے دنیا دوں صبر چوداری دینے بل ماہ دوں. بس کافی ہے طریقہ معلوم، آدمی شان رکھتے ہیں اس میں. کہ صبرت نے صبر چوداری رب ذوالمنن. ان کو بال بچوں سے صبر نہیں ہے تو اللہ سے ایسے صبر آتا ہے. خواجہ معصوم میں لکھا ہے، مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، کیسے زندہ ہے. یہ بھی طریق مولانا بہت سی دنیا ہے، پہلوانی کے طریقے دیے سکھانے کے طریقے کوئی کثرتی میں ہے. سب لوگ کوئی دریا کنارے سے ہے، کوئی دریا کے اندر ہے، کوئی باہر ہے. کثرت یہ بھی ایک کثرت تمرین، کسی باطنی تمرین کا لفظ تھا. تو تمرین عام طور سے کیوں کہتے ہیں؟ عربی سے اردو بڑھانا، اردو سے اس سے کہا کہ اچھا یہاں بھی تمرین ہے. چیزوں پر علمی اعتبار بہت لطف آتا تھا. تمرین اور علامت نسبت باطنی کے حاصل ہونے کی دعا. ایک یہ کہ اللہ کی یاد ہے، ایک ہی اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جائے گی کسی دم دل سے دور نہ ہو. یہ ہے مقصد. اب الہ آباد میں بہبود ہے، سامان ہے بہت. اب یہاں الہ آباد میں سامان ہی بہبود کے، رہ گیا کیا شہر اکبر میں سوا امرود کے. اب یہاں بہبود ہے، اب یہاں سامان ہے بہبود کے. جوڑے جاتے ہیں رشتے عبد اور معبود کے. یہ ماسٹر رحمان صاحب کے بھائی کیا ہے رحمان، مجھے رحمان نے کہا تھا. ہاں راجو میں نے رابع صاحب کے ارے پڑھنا ہم
پڑھ لیتے ہیں تو 10 سال کی بات تو کوئی بات ہے تو میں نے کہا کہ بہت خوش ہوئے مولانا صاحب بھی ابھی اب الہ آباد میں سامان ہی بہبود کے یہاں رکھا ہی کیا ہے سوائے اکبر کے اور امروز کے. یہ نہیں مشہور ہے. تو ماسٹر الرحمان کے بھائی فضل الرحمان ادیب بھی تھے, حکیم بھی تھے سب. اب الہ آباد میں سامان ہے محبوب کے, ان کا سمجھ گیا نا میرا شعر. اب یہاں سامان ہے, اب الہ آباد میں سامان ہے محبوب کے, رشتے جوڑے جاتے ہیں یہاں عبد اور معبود کے. ماشاء اللہ بعد الہ آباد ہوا یہ نہیں ہے, اس سے پہلے تھا کہ سوائے اکبر ابو کے کچھ نہیں تھا. اب تو ماشاء اللہ یہ ہے مطلب اس کا. اب تو یہاں سامان ہے محبود کے, ماشاء اللہ صاحب ہے جو عبد اور معبود کے رشتے جوڑے جاتے ہیں یہاں. ایک شعر کا اللہ تعالیٰ کو فرق کرتا ہے. بس سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ مولانا یہاں ندوہ ابھی پرسوں یہاں آپ کے مجلس ہونا چاہیے ندوے میں. تھانی گئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ کبھی اتفاق مولانا صاحب کیا کہتے ہیں جو چنے ہوئے طلبا سب موجود ہیں, ہمارا منتخب طلبا کو بلایا ندوے کے سینکڑوں تھے, ایک سے دوسرے ملکوں کے تھے. اسی بات کے الحب و اساسی محبت میری بنیاد ہے. بہت فرق ہے. میں نے کہا محبت جس کی حضور کے تعمیر کیا اساس کی بنیاد کس پر ہے؟ محبت پر. اب اس کی کیا مطلب پوری تقریر. یہ لفظ میں نے کہا ان کا کہ جس عمارت کی بنیاد محبت ہے اس عمارت کا کیا کہنا. آج بنیادیں محبت پہ ہو جائے, معمولی پورا دین ہے اس کے اندر. الحب و اساسی محبت میری بنیاد ہے. حضور کی بنیاد جب محبت ہے تو سارے عالم کی بنیاد یہی ہونی چاہیے, اسی سے فلاح ملے گی. بہت خوش ہے کچھ ایسا فوراً دیر میں کہا کوئی بیان کیجیے. جب حضور فرماتے ہیں نہیں کوئی کون غور کرتا ہے. الحب و اساسی محبت میری بنیاد ہے. میں نے کہا محبت جب دیوار پر لکھے, میں نے کہا اتفاق سے ہمارا انہی دو بزرگوں سے تعلق ہوا جن کی بنیاد محبت پر تھی. ماشاء اللہ صاحب ماں محمد احمد صاحب کہا میں نے کہا تھا نا اسی بنا پر الحب و اساسی جس کی بنیاد جس عمارت کی بنیاد محبت ہو اس عمارت کا کیا پوچھنا ہے. رحمت اللہ عالمین میں نے کہا رحمت اللہ عالمین سے یہ بات ہے جو ماں علی میاں کو بہت زیادہ کتاب پسند تھی. انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں ہم کو کتاب پسند ہے, ہم کو پیسہ دیجیے تاکہ ہم خرید لیں. نہیں پیسہ تھا نہیں دیا. پھر کیا ہوا, اس کا ہوا رحمت اللہ عالمین. مجھے جو عالم یا جو نہ پڑھے سمجھے کہ اس کا علم ناقص ہے, پڑھنا چاہیے. اسی لیے فرض میں آنے والی حضور کی خصوصیات, دین محمدی کی خصوصیات, اس کی علامات, اس کے کمالات سب لکھا بنا. الحب و اساسی بہرحال تو دوسری بات ہو جائے گی. الحب و اساسی اسی کو بیان کیا تھا. الحب و اساسی محبت میری بنیاد. مولانا خود اتنا متاثر کہ میں کہہ نہیں سکتا. شور ہو گیا کہ پھر آئیے, کب آئیے, جمعہ کو ہے. میں نہیں جا سکتا, اسی کو کہہ دیا. الحب و اساسی ندوے میں حضرت علی کی تقریر تھی. اس کو کیا کہتے چل رہا ایک خوش ہے کہ ندوے کے لوگ نے تقریر میں
دارالعلوم میں جو ہم نے تقریر کیا تھا اضافہ تھا پہلے، اس سے پہلے ماشاء اللہ صاحب کبھی تقریر نہیں کرتے وہ کبھی. اللہ تعالیٰ نے خود مانا اصل میں مدین بھی نشہ کرایا ماشاء اللہ پیش کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بہرحال اور علامت نسبت باطنی کے حاصل ہونے کی دو علامت، ایک یہ کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جائے کہ کسی دم دل سے دور نہ ہو. اللہ موجود ہے اور اللہ کی طرف زیادہ کوشش اور اللہ کی طرف زیادہ کوشش اور فکر کرنے کی ضرورت ہے پڑے. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اسی موقع سے نہیں ہے، جب ذرا گردن جھکائی، جب ذرا اللہ ہم لوگوں کا حال یہی بنا دے. سب یہی مقصود زندگی یہی ہے مولانا، اس کو کچھ نہ سمجھے. مقصود زندگی یہی اللہ کی یاد دل میں چھا جائے. ان محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا کہا جائے، کسی دم دل سے دور نہ ہو. اللہ کی طرف زیادہ کوشش اور فکر رکھنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ سب کے لیے فرض عین ہے مولانا. جس کے 10 لڑکے ہوں کیا کہا جائے گا کہ 2 لڑکے ماں باپ کے اطاعت ضروری ہے 8 کے لیے نہیں کر سکتا کوئی. اس کے لیے بھی تمہارے لیے ضروری ہے. اللہ کے ہم سب مخلوق ہیں. یہ نہیں کہ ماں تھانوی ہے، حضرت جنید بغدادی ہے، فلاں ہو گئے، بس کافی ہے. تم کو بھی وہی ضرورت ہے جو ان کو ضرورت ہے. انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، تم نہیں کیے. روز پر سب کے لیے یہ خالی خانقاہ کی چیز نہیں ہے، تو عام چیز ہے. یہ ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے. نہیں عام چیز ہے کہ نہیں کہ بخاری پڑھو گے تب سمجھو گے. اللہ سے تعلق عام چیز ہے. جب تم کو کچھ کیا ہے اس کا یہ ہے تو اللہ رب العزت پیدا کیا تم کو، ماں کے پیٹ میں تم کو پیدا دیا، کہاں سے نکالا، کہاں سے. یہ میں نے پڑھا محبت اللہ علیہ قسمین پڑھا تھا میں نے. محبت اللہ علیہ قسمین فرض و ندب. اللہ کی محبت فرض ہے ایک ندب ہے. اور کذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے. میں نے کہا ہمارے حضرت کہتے تھے ہے کہ یہ کوئی فقہ کتاب نہیں ہے، صاحب فتح الباری تصوف کتاب نہیں ہے. صاحب فتح الباری لکھ رہے ہیں، جو محدث تھے وہ لکھ رہے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ماشاء اللہ یاد رکھتے ہیں. میں مانا سے کہا میں کوئی فقہ کتاب کے بعد نہیں پڑھ رہا ہوں. میں صاحب فتح الباری کی کتاب فتح الباری کے بعد یہ پڑھ رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ اردو میں پیدا کسی دل سے دور نہ ہو. اللہ کی طرف زیادہ کوشش اور فکر رکھنے کی ضرورت نہ پڑے. بس یاد آ گیا اللہ ہے. دوسرے کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کی طرف، چاہے وہ احکام ہوں جن میں اللہ نے اپنے بارے کے طریقے بتلائے ہیں، اور چاہے وہ احکام ہوں جن میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کے طریقے بتلائے ہوں، اور چاہے وہ دیکھیے میں نے بھی کبھی نہیں پڑھا اس کو جو آج پڑھ رہا ہوں. اب کہ رہ جاتے ہیں ہم اتنا دوسرے یہ کہ اللہ کے حکومت پر چلنے کی طرف رجحان، چاہے وہ احکام ہوں جن میں اللہ نے اپنے باعث ادھر بھی توجہ، چاہے وہ کام ہو جن میں بندوں کو آپس معاملہ کرنے کے طریقے بتلائے جائیں.
پڑھنے عبادت بہت اچھی ہے، اور چاہے وہ احکام ہو جن میں اچھی عادتوں کا حکم فرمایا۔ اللہ کے احکام صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا تھوڑا تھوڑا، بات ہر میں اس کی تفصیل کر رہے ہیں، دوسری جگہ شاید ملے بھی نہیں تفصیل۔ چاہے وہ احکام اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، سب سے پہلی نسبت باطنی کے ہاتھ جوڑ کی ہے کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جائے کہ کسی دم دل سے دور نہ ہو، اور اللہ کی طرف زیادہ کوشش اور فکر رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسرے کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کی طرف، چاہے وہ احکام ہوں جن میں اللہ نے اپنے عبادت کے طریقے بتلائے ہوں، اور چاہے وہ احکام ہوں جن میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کے طریقے بتلائے ہوں، چاہے وہ احکام ہوں جن میں ابھی اچھی عادتوں کے حکم فرمائے ہو، اور چاہے وہ احکام ہو جن میں بات چیت کرنے کا طریقہ بتلایا، چاہے وہ احکام ہو جن میں نشست و برخاست اور تمام کاموں کا طریقہ بتلایا، ان سب حکموں کی طرح اپنی ایسی رغبت ہو جائے، ایسی رغبت، اور جن باتوں سے منع فرمایا ان سے ایسی نفرت ہو جائے جیسا کہ ان چیزوں کی طرح رغبت ہوتی ہے جو اپنے جی کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور جیسی ان چیزوں سے نفرت ہو جائے جیسے جی کو بری معلوم ہوتی ہے۔ یہ مٹھائی کھانے کی رغبت ہوتی ہے، ایسی رغبت پخانا پیشاب سے نفرت ہوتی ہے، ویسی گناہوں سے نفرت، بہت اچھی عبادت ہے۔ دن رات یہی اڑنا بچھونا ہے، لیکن ضروری نہیں سب پڑے ہوا۔ اب یہ انداز جو ہے اس کی تشریح خود حضرت حاضر کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کی طرف رغبت ہو جائے، چاہے وہ کام ہو جن میں اللہ نے اپنے عبادت کے طریقے بدلائے، نماز کیسی پڑھی جائے، اور چاہے وہ کام ہو جن میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کے طریقے بدلائے، اور چاہے وہ کام ہو جن میں اچھی عادتوں کا حکم فرمائے، پورا طریقہ آگے بدلا، اور چاہے وہ کام ہو جن میں بات چیت کرنے کا طریقہ بدلا، کیسے بولو، کیسے بیٹھو، کیسے اٹھو، کیسے، یہی سب بیٹھنے کھانے کبھی کبھی کیسے بیٹھا جائے، کیسے علاج کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، عرابی گئے، بہت بیان کرتا ہے، انہوں کھٹکنے لگے، یا رسول اللہ مسجد بہت جگہ ہے، میں بیٹھا ہوں، کہا ایک مومن کے آنے سے ایسی بھی حرکت، اتنی بھی حرکت نہ ہو، تم آئے ہو ایمان والے ہو، ایمان ان کو حرکت دے رہا ہے۔ جانتے نہیں کیسے اٹھا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، یہ برکت ہے۔ صرف آپ جائیے، دانت سے کھسا جائیے، ہندو خوش ہو جاتا ہے۔ اور چاہے وہ احکام ہو جن میں بات چیت کرنے کا طریقہ بتایا، اور چاہے وہ کام ہو جن میں نشست و برخاست اور تمام کاموں کا طریقہ بتلایا، کون سیکھتا ہے؟ مجھے کالجوں میں نہیں سکھایا جائے گا، سکھایا جانا چاہیے مدرسوں میں، خانقاہوں میں تو سکھایا جائے، جیسے یہ لوگ سکھاتے ہیں۔ گزار دیا وظیفہ، چاہے گاڑی دو، 2000 بھی ہو جائے، پورا کرو وظیفہ۔ وظیفہ یہ بھی وظیفہ ہے کہ آداب معاشرت کا خیال رکھو۔ دیکھو واقعہ تو مشہور ہے، نہیں چلو اس کو پورا کر لو۔ ان سب حکموں کی ایسی رغبت ہو جائے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ان سے ایسی نفرت ہو جائے جیسا کہ ان چیزوں کی طرح رغبت ہوتی ہے جو اپنے جی کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور جیسے کہ ان چیزوں سے نفرت ہوتی ہے جو اپنے جی کو بری معلوم ہوتی ہیں، اور ہر سے دنیا کے لیے سے نکل جائے۔ خیال کرو کہ کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اور اس کی سب عادتیں مطابق قرآن شریف کے ہو جائیں۔ البتہ اگر طبعی سستی کسی حکم کے بجا لانے میں واقع ہو، یا کوئی برا وسوسہ دل میں آوے اور اس پر عمل نہ کرے، تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے گا کہ شریعت کے حکموں کی رغبت اور شریعت میں جو باتیں منع ہیں ان سے نفرت پیدا نہیں ہوئی، وسوسہ آتا آنے دو، اس کے خلاف نہیں۔
اور یہی مرتبہ اللہ کی یاد اور فرما برداری حاصل ہو جانے کا، اور یہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور فرما برداری حاصل ہو جانے کا ہے، جس کو ہم نے علامت نسبت باطنی کے حاصل ہو جانے کی بتلایا، اور یہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور فرما برداری حاصل ہو جانے کا ہے، جس کو ہم نے علامت نسبت باطنی حاصل کیا۔ سب سے ضروری ہے کسی بات نہ کرو جس کو اذیت ہو، یہی محبت الہیہ کہلاتا ہے۔ اگر نسبت باطنی حاصل ہو جانے کے ساتھ غیب سے بعد علم کی باتیں اور بھید کی باتیں بھی اس کے دل میں آنے لگیں، یہ شخص عارف کہلائے گا۔ اب بعد حاصل ہونے نسبت باطنی کے پڑھانے، واعظ کہنے، کتابیں تصنیف کرنے میں کچھ حرج نہیں، بلکہ علم دین کی خدمت کرنا سب عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ لازمی کام کرو ابھی، اور اگر پیر ان کو مرید کرنے اور شکل بتلانے کی اجازت بھی دے دے تو اللہ کے بندوں کو اس فائدے کے پہنچانے میں بخیلی نہ کرے۔ اگر اجازت مل گئی پھر کرو کام، لیکن اپنے کو بڑا نہ سمجھے، باوجود پیر ہونے کے، بلکہ خلق کا خدمت گزار اپنے کو سمجھے، بلکہ خلق کا خدمت گزار سمجھے۔ اور اگر پیر اجازت نہ دے تو ہرگز ایسی ضرورت نہ کرے اور نہ اپنی طرف سے اجازت مانگے، کیونکہ یہ ہوس ہے، کیونکہ یہ ہوس ہے بڑائی کی۔ اگر پیر اجازت مانگنے سے اجازت بھی دے دے تو رعایتی اجازت کام کی نہیں، رعایتی اجازت کام کی نہیں، بلکہ بڑا بننے سے چھوٹا رہنا بہت اچھا ہے۔ البتہ پیر کا حکم ہو جانے کے بعد حکم نہ ماننا بھی مناسب نہیں۔ اگر سب ایسا ہی کرتے تو سلسلہ ہی درویشی کا بند ہو جاتا ہے۔ بجائے دیا پھر اس پر عمل کرو، لیکن مریدوں سے امیدوار مال کا نہ رہے، یہ بات اللہ کوئی امیر نے بلایا تو وہاں وہی گئے، یہ بھی شرط لگائی کہ کچھ ہدیہ نہیں دیں گے تاکہ دیں پہلے سے پاری رہے۔ بلکہ اگر وہ کچھ نذرانہ بھی دیں تو مرید ہونے کے بعد تو بالکل قبول نہ کریں کہ یہ صورت بدلہ لینے کی ہوگی، اور دوسرے بات اگر خوشی سے اور حلال آمدنی سے موافق اپنے آمدنی کے اتنا دیں جس کے دینے سے اس کو پریشانی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہدیہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور انکار کرنے میں مسلمانوں کی نیچی نہیں ہے، اور اللہ کی ناشکری ہے۔ بہت سندر بات، اگرچہ وہ ہدیہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اگرچہ لوگوں کے سامنے دے، جب بھی لینے میں آر نہ کرے کہ اس کا سبب بھی وہی ہے، یہ ہے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب نسبت بات نہیں، اصل وہی ہے یاد، اللہ کی یاد ہر حال میں، مالات میں ہے، مسجد میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری اللہ ناظری، یہ بولنے کو بھی سن رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات آج نہیں کرتا مگر اس پر کڑا نگران، ما یلفظ من قول الا لدیہ قریب
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا کی باتوں کو سمجھنے ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کی توفیق دے. عمل ہی نہیں اللہ تعالیٰ اس پر عطایا سے ہم سب لوگوں کو مشرف پر. بس یہی ہے. اب یہ چیزیں مٹھائی کی دکان پر تھوڑی نہیں ملیں گی, گیہوں کی دکان پر اسے ایسی جگہ ملے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو آل بنائے, ایسی سے بہت سی دکانیں کھل جائیں. علماء کہتے تھے کہ 2 دکانیں ہیں محمد کی نام جیسے کارپور میں وہ دکان اس کو دکان کہتے تھے. وہاں شاہ رحمان صاحب کی دکان ہے اور شاہ آفاق صاحب کی دکان. یعنی سے بات نہیں تقسیم ہوتی. اب کیا کہا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں رسوا نہ فرمائے. یہ بہت قدر ہوئی بنیاد ندی کہیں بہت ہی بات اب لوگ ہیں لیکن بات کو سن کر کے بالکل حیران ہو گئے. مولانا خود بالکل بنوش وہاں سے زمان کا ایسا بولنے لگے کہ بس مولانا بس اب طے کیجیے یہاں آنے کا. ندوے میں بیان ہوتا رہا ہے. یہ بھی دعا کہ مرضی وجود سے خود بینی سے محفوظ رہا. مولانا نے فوراً ہدیہ میں کمبل دیا. وہاں نے تھوڑے پایا کمبل, صدیقہ دے دیا. یہ لکھنؤ کا ہدیہ یہی رہے نا, چلیے نا یہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہاں وہ اڑیں گے ہم. وہ دندہ دیا بدلنے لگا. اچھا تو معلوم ہے بہت دیر بعد معلوم ہے کہ نہیں وہ تو صدیقہ لڑکی میں ہماری بات. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ارے ہم کو یہ سب رکھا ہوا ہے. وہ زیادہ وہ صحیح تھے. ندوی لوگ وہ ہیں سب لڑکے ان کے پاس ہیں. وہ خاص تعلق ندوے سے ہے. وہیں موبائل مزید میں بھی جاتے ہیں. اصل میں وہ مانا نہیں کہ لوگ بہت اچھا. بہت خوشی ہوئی دے دی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے مبارک کرے. مولانا کا بہت مکمل ہے. دعا کریے اللہ تعالیٰ اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے. ظہور ہو جاتا ہے عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ کی یاد کسی چیز سے غافل یہ نہیں کہ کوئی حرج ہو جائے گا, کچھ نہیں. بال بچوں کی یاد رکھتا ہے, اسی سے سب کام کرتا ہے. تو اللہ اے کہ صبرت نیس اسفر زن صبر چوں داری دے رب دلمنن. اے کہ صبر نیس اسفر دنیا دو صبر چوں داری دے نعم الماہدو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نسبت سے سفر کرائے. الہی مقصود من تو تو محبت و معرفت خود میں دے. یہ حضرات نقشبندیہ کے خاص قول مقبولہ اس کا ورد کراتے ہیں. وہ الہی مقصود من تو محبت و معرفت خود میں دے. سب تو فارسی میں فارسی کو چھوڑ دیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.